ڈسکور اوریجنل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ معزز سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں الاؤ اور میں ہوں اسد۔ اس سے قبل آپ الاؤ کی 63 ایک ساتھ سن چکے ہیں، اب قسط 64 ملاحظہ فرمائیں۔ لیکن اس سے قبل اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو تمام تر ویڈیوز ملتی رہا کریں، اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی آراء سے خبریں مطلع کریں۔ آئیے داستان کا آغاز کرتے ہیں۔ میں لڑکی ہونے کا مارجن نہیں لینے والی، میں ایک دوست کی حیثیت سے کہہ رہی ہوں، سمجھ میں آ جائے تو بتانا۔ سائمان نام ہے میرا، اس نے کہا اور ایک دم سے اٹھ کر چلی گئی۔ میں سمجھ ہی نہیں سکا وہ کیا شے ہے۔ خیر وہ دن خیر و عافیت سے گزار کر میں ہاسٹل چلا گیا۔ ہاسٹل تو تھا ہی، کالج بھی ایک نئی دنیا تھی۔ مجھے چند دن لگے کالج اور پھر ہاسٹل کو سمجھنے میں۔ اس طرح میری زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ ہر آنے والے دن میرے دوستوں اور دشمنوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ میرے ارد گرد ہر طرح کے لڑکے لڑکیاں جڑتے چلے گئے۔ میں کافی عرصہ سائمہ سے دور رہا، لیکن دھیرے دھیرے مجھے سمجھ آ گئی وہ ایک عام لڑکی نہیں تھی۔ وہ اس گروپ کی واحد لڑکی تھی جو کالج میں آ رہی تھی، ورنہ مجھ سے مار کھانے والے یا تو کالج چھوڑ چکے تھے یا پھر آتے ہی نہیں تھے۔ پھر گزرتے وقت کے ساتھ وہ میرے قریب ہوتی چلی گئی۔ اس دن سائمہ مجھے اپنی نئی اور مہنگی کار میں شاہدرہ کے علاقے میں موجود جہانگیر کے مقبرے پر لے گئی۔ کچھ دیر گھومنے پھرنے کے بعد وہ ایک روش پر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا، یہاں کیوں لے آئی ہو؟ مجھے یہاں کا ویرانہ بہت پسند ہے۔ کچھ لوگ ہوں گے اکا دکا، ورنہ ماحول میں کتنا سکون ہے۔ یہ سکون وہاں کالج میں بھی بیٹھ کر لیا جا سکتا ہے، میں نے کہا۔ کالج کو چھوڑو، یہاں کے ماحول کی سنو۔ سچ پوچھو تو جب میں تمہیں وہاں دیکھتی ہوں تمہارا وحشی پن میری نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ میں اب بھی تم سے خوفزدہ ہوں، وہ نہ جانے کس رو میں کہہ گئی۔ پھر مجھ سے دوستی کیوں کی؟ میں نے پوچھا تو وہ الجھتے ہوئے بولی، علی میری ایک بات سنو۔ ایک لڑکی ہونے کے ناطے میرے لیے تم میں بے انتہا کشش ہے۔ سبھی لڑکیوں میں تمہارے لیے کشش ہوگی، لیکن میں تمہارے ساتھ کچھ وقت اچھا گزارنا چاہتی ہوں۔ مجھے تم سے محبت بھی نہیں اور نہ ہی کوئی عشق وشق ہے، بس تم اچھے لگتے ہو۔ جتنا وقت ہم یہاں اس کالج میں ہیں میں چاہتی ہوں ہم یہ وقت بہت اچھا گزاریں۔ مجھ سے اگر کوئی لڑنے کے بارے میں بات کرتا، بن نوٹ کے کسی پینتر کی گفتگو کرتا، کشتی کی کسی داؤ کے بارے میں بتاتا تو مجھے اس کی بڑی سمجھ آتی تھی، لیکن اگر کوئی یہ عشق محبت اور پیار وغیرہ کی باتیں کرتا تو مجھے یہ بالکل ہی فضول اور غیر منطقی سی لگتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے لڑکیوں سے نفرت تھی یا مجھے وہ اچھی نہیں لگتی تھی، بس مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ اچھا تم اپنا وقت بہت اچھا گزار دینا چاہتی ہو؟ مجھ سے پوچھا کہ میں بھی ایسا چاہتا ہوں یا نہیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا تو چند لمحے وہ غور سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر بولی، اب تم چاہو تو میرا تم پر کوئی زور تو نہیں ہے؟ ہاں، بس یہ زور زبردستی والے جذباتی تعلق نہیں چلیں گے، میں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا۔ اس دن ہم کافی وقت گزار کر ایک ریستوران میں آئے، وہاں سے کھانا کھایا۔ سائمہ نے بل دینے کی کوشش کی تو میں نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا۔ اگرچہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن ان دنوں میں اسے بہت برا سمجھتا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے ایک عورت مجھ پر خرچ کرے، یہ میری مردانگی کی توہین تھی۔ بس ایسی ہی سوچیں تھی۔ ایسے ہی ایک دن وہ مجھے پارک کی طرف لے گئی۔ اس نے کار پارک کی اور وہیں قریب ہی ایک کپڑا بچھا کر بیٹھ گئی۔ ہمارے ارد گرد درخت تھے، سبزہ تھا، تنہائی کے ساتھ خاموشی تھی۔ وہ کھانا بھی لے کر آئی تھی۔ یوں ہی باتیں کرتے کھاتے پیتے کافی وقت بیت گیا۔ اس وقت وہ دونوں ہتھیلیوں سے پیچھے کی طرف ٹیک لگائے آلتی پالتی مارے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ایک ٹک میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اسی خاموشی میں کافی وقت گزر گیا تو اچانک وہ دھیمے سے لہجے میں بولی، علی میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ بولو، ایسی کیا خاص بات ہے؟ میں نے سرسری انداز میں کہا۔ خاص نہیں، بہت ہی خاص بات ہے، اس نے سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا تو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ بولی، دیکھو بات جیسی بھی ہو اس پر بھڑکنا مت، بلکہ غور کرنا، سوچنا میری بات پر۔ اچھا کہو، میں نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ علی میں جانتی ہوں کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تم اس دنیا میں اکیلے ہو، یہ تم لڑتے جھگڑتے ہو، تم میں بے انتہا حوصلہ ہے، لیکن کب تک؟ ایک دن تم مارے جاؤ گے یا تمہارے ہاتھوں کوئی قتل ہو جائے گا، پھر زندگی جیلوں میں گزرے گی۔ یہ حوصلہ، یہ قوت، یہ سب دھوکہ ہے، کیا فائدہ اس کا؟ اس نے کہتے ہوئے مجھ سے سوال کیا تو میں نے پوری ایمانداری سے کہا،
میں خود نہیں جانتا سائمہ کہ اس کا نقصان ہے یا فائدہ۔ میں نے دیکھا تم کسی سے بھتہ بھی نہیں لیتے، نہ کسی کو بلیک میل کرتے ہو، نہ کسی تنظیم کے ساتھ چلتے ہو، آخر ایسا کیوں کرتے جا رہے ہو؟ اس نے پھر گھما پھرا کر یہ سوال کیا تو میں نے ویسا ہی جواب دیا، میں نہیں جانتا، شاید میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، اس لیے۔ یہ دنیا ہے نا، یہ ہر کسی کو توڑ دیتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ٹوٹا ہوا ہو تو دوسرا کوئی ٹوٹا ہوا مضبوط کر دیتا ہے، دو ٹوٹے ہوئے مل کر مضبوط ہو سکتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا؟ اس نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ سائمہ تم وہ کہو جو کہنا چاہتی ہو، پہلیاں نہ ڈالو، میں نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو پھر سنو، میں بھی ٹوٹی ہوئی ہوں اور تم بھی۔ میں تم، اس نے کہنا چاہا تو میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا، تم ٹوٹی ہوئی؟ میں سمجھا نہیں۔ چھوڑو اس بات کو، جو میں کہہ رہی ہوں وہ سنو۔ میں اتنا پیسہ لا سکتی ہوں کہ ہم ایک بہترین زندگی گزار سکتے ہیں، مجھے اپنے ساتھ لو اور ہم کہیں غائب ہو جائیں گے جہاں کم از کم چند برس ہمیں کوئی تلاش نہ کر سکے، یا پھر اپنی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے پیسہ بنائیں۔ اور وہ کہنے لگی تو میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، پہلی والی بات تو ہو نہیں سکتی، دوسری بات کے بارے میں بتاؤ، اس میں پیسہ کہاں سے آئے گا؟ یہیں اس کالج میں ہیروئن پھیلا کر، بلکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے دیں گے، پیسہ بنائیں گے، اس نے ایک دم سے کہہ دیا۔ سائمہ تم نے میرے بارے میں بہت غلط اندازہ لگایا ہے، میں نے کہا، لیکن ایسا سب چل رہا ہے، ہمیں کرنا صرف یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھگا کر اپنا نیٹ ورک بنانا ہے، بس، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ بالکل، ان لوگوں کو بھگانا ہے اور کسی کو ایسا کرنے بھی نہیں دینا، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا تو وہ خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد بولی، ابھی تم جذباتی انداز میں کہہ رہے ہو، لیکن میری باتوں پر غور کرنا۔ ٹھیک ہے، کروں گا، میں نے اکتاہٹ سے کہا اور اسے چلنے کو کہا۔ میرا من اس سے اوب گیا تھا، میں سمجھ گیا تھا اس نے بھی اپنے مقصد کے لیے میرے ساتھ دوستی کی تھی۔ وقت گزرتا رہا، کالج کا ایک برس مکمل ہو گیا۔ اس دوران نہ جانے کتنی لڑائیاں ہوئیں، کتنے جھگڑے ہوئے، لیکن میں اور میرے ساتھ جڑنے والے لڑکے اور لڑکیوں نے کالج پر اپنا روب قائم کر لیا تھا۔ ہم جو چاہتے تو وہی ہوتا تھا۔ منشیات بیچنے والوں کا ایک گروہ جو کالج میں سرگرم تھا، اسے ختم کرتے ہوئے ہمیں کچھ وقت لگ گیا، لیکن ہم نے اسے کر دیا۔ اس دوران سائمہ نے پھر ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، وہ میرے رنگ میں ڈھل گئی تھی۔ کہتے ہیں انفارمیشن سب سے بڑی قوت ہے۔ سائمہ کہاں سے اور کیسے معلومات لاتی تھی میں نہیں جانتا تھا، لیکن اس کی لائی ہوئی ہر خبر 100% درست اور پکی ہوتی تھی۔ بہت سے ایسے مارکے جن میں بظاہر ہم شکست کھا چکے ہوتے تھے، ایسی ہی اطلاع پر ہم نے جیتے۔ نہ جانے اسے کیسے خبر ہو جاتی تھی کہ گوال منڈی میں کن لوگوں کی میٹنگ ہمارے خلاف ہوئی ہے، کون دوسرے کالج سے بندے تیار کر رہا ہے، کس نے ہمیں گھیرنے کا پروگرام بنا دیا ہے، اسے سب پتا ہوتا تھا۔ وہ میری شکست نہیں دیکھ سکتی تھی، وہ مجھ پر بے تحاشا پیسہ خرچ کرتی تھی، یوں جیسے اس کا مشغلہ یہی ہو۔ میں اگر اسے روکتا تو وہ مجھ سے ناراض ہو جاتی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی تھی، میں نے بھی اس میں زیادہ دلچسپی نہیں لی۔ میرا اور اس کا تعلق بس یوں ہی چلتا رہا۔ کالج کے آخری دن چل رہے تھے، جب امتحان قریب آ گئے۔ میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا تھا، بس وقت گزاری کی تھی۔ انہی دنوں چچا عبد المجید نے مجھے ایک لڑکے سے متعارف کروایا۔ شریر بدن کا سرخ و سفید، درمیانہ سا قد، تیکھے نین نقش چہرے پر سنجیدگی، داڑھی مونچھیں جیسے ابھی پھوٹ رہی تھیں۔ گہری آنکھوں والا وہ لڑکا میرے پاس ہاسٹل میں آیا تھا۔ میں ہوں شہباز وڑائچ۔ دروازے پر کھڑے اس لڑکے نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو میں دروازے سے ہٹتے ہوئے بولا، آؤ اندر آ جاؤ۔ وہ اندر آ کر بے تکلفی سے بستر پر بیٹھ گیا۔ مجھے غور سے دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک دم سے ہنس دیا، پھر بولا، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ میں سوچ رہا ہوں جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ ہو جائے گا تم سے، مطلب تم چاچا کی صلاحیتوں پر شک کر رہے ہو؟ اس نے طنزیہ انداز میں پوچھا تو میں ہنس دیا اور خوشگوار لہجے میں تبصرہ کرتے ہوئے بولا، کافی تیز لگتے ہو، گانٹھ کھلنے میں اگر دیر لگتی ہے نا تو رسی کاٹ دینی چاہیے۔ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا یہی منگوا لو، باہر گاڑی میں میرا بیگ پڑا ہے، وہ منگواؤ، مجھے فریش ہو کر تھوڑی دیر سونا ہے، پھر بات کریں گے۔ اس نے یوں کہا جیسے حکم دے رہا ہو۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، ایسی ہی صورتحال میں کہتے ہیں نا، گدھے کو باپ بنانا، جو مرضی سمجھو، جتنی خدمت کرو گے اتنا پھل پاؤ گے۔ اس نے کہا اور جوتے اتارنے لگا۔ نہ جانے کیوں اس کا بے تکلفانہ انداز مجھے بے حد پسند آیا۔ وہ بستر پر پھیل گیا تو میں نے کار کی چابی اٹھائی اور باہر نکل گیا۔ شہباز میری جگہ امتحان دینے آیا تھا۔ چچا عبد المجید ہی نے اس کا انتخاب کیا تھا۔
ظاہر ہے اس میں ایسی کوئی خوبی تھی جو اسے میرے پاس بھیجا گیا تھا۔ اس کو میرے پاس تقریباً 1 ماہ رہنا تھا۔ مجھے وہ پہلی ہی نگاہ میں اچھا لگا تھا۔ اس رات میں اسے اچھے سے ریستوران میں کھانے پر لے گیا تھا، اور جس وقت ہم واپس آئے تو وہ میرے ساتھ اس طرح گھل مل گیا تھا جیسے ہم میں برسوں کی شناسائی ہو۔ شہباز میرے پاس 1 ماہ سے بھی کم وقت رہا تھا۔ اس نے وہ مرحلہ بخوبی طے کر لیا تھا جس کے لیے وہ میرے پاس بھیجا گیا تھا۔ جس دن وہ واپس جانے لگا تو میں نے بڑی اپنائیت سے پوچھا، یار دل لگ گیا تھا تیرے ساتھ، کچھ دن مزید رہ جاؤ، کیا کرنا ہے جا کر؟ یار تم ہو خشک بندے، تم خود اپنی زندگی میں رنگینی نہیں لانا چاہتے ہو، اور سچ پوچھو تو مجھے یہ خشک زندگی پسند نہیں ہے۔ اس نے صاف لفظوں میں میرا کچا چٹھا سامنے رکھ دیا۔ میں نے تمہیں کسی رنگینی سے روکا ہے؟ میں نے پوچھا۔ تم چاہو بھی تو مجھے نہیں روک سکتے، مگر میری چچا سے کمٹمنٹ تھی، وہ میں نے پوری کر دی۔ اب جانا ہے مجھے، اس نے حتمی لہجے میں کہا تو میں ہنس دیا۔ پتہ نہیں وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا تھا۔ بہرحال وہ اپنی بہترین یادیں چھوڑ کر چلا گیا۔ امتحان بہت اچھا ہو گیا تھا، اب صرف رزلٹ کا انتظار تھا۔ وہ وقت تو گزارنا تھا۔ میں واپس چچا عبد المجید والے گھر آ گیا۔ میرا دن لالا فخر کے ڈیرے پر گزرتا تھا اور شامیں اپنے گھر میں۔ لالا ہی کے ایک شاگرد نے جم کے ساتھ ایک شوٹنگ کلب بنا لیا تھا، میں نے وہ جوائن کر لیا۔ میرا بہت سا وقت وہیں گزرنے لگا۔ چچا عبد المجید کے یہاں کچھ دن میں اکیلا رہا، پھر 2-3 لوگ مزید رہنے کے لیے آ گئے تھے۔ وہ مجھ سے عمر میں کافی بڑے تھے۔ ان کے پاس کوئی کام نہیں تھا، بس وہ کھاتے پیتے سوتے اور موج مستی کرتے تھے۔ ایسی ہی ایک شام ہم ریستوران سے کھانا کھا چکے تو ان میں سے ایک کے من میں نہ جانے کیا آئی، یار آج تو گانا سننے کو من کر رہا ہے۔ خبے او مغل شہزادے، وہ دور گیا جب مغنیاں نغمہ سرا ہوا کرتی تھی، تم لکھنؤ میں نہیں لاہور میں رہتے ہو۔ دوسرے نے کہا، بس سننا ہے نا یار، آج میں بڑا غمگین ہوں۔ کیا تمہاری معشوقہ نے تمہیں بھائی کہہ دیا ہے؟ دوسرے نے جل کر کہا۔ تیسرا ابھی تک خاموش تھا۔ دونوں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ میری طرف اشارہ کرتے بولا، چل اس چھوٹے سے پوچھتے ہیں جو یہ کہے گا۔ میرا کوئی تجربہ نہیں ہے، میں نے تیزی سے کہا۔ چل پھر آج اسے تجربہ کروا دیتے ہیں، تیسرے نے ہنستے ہوئے کہا اور قریبی پبلک کال آفس میں چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے فون کیا اور واپس آ کر بولا، چل ٹیکسی پکڑ چلتے ہیں۔ کچھ دیر بعد ہم ٹیکسی میں بیٹھے گلبرگ 3 کے علاقے کی جانب جا رہے تھے۔ کہنے کو تو طوائفیں ہیرا منڈی میں ہوتی تھی، لیکن عرصہ ہوا ہیرا منڈی اجڑ چکی تھی۔ جب ہیرا منڈی اجڑی تھی تب وہاں کی طوائفیں اپنی حیثیت کے مطابق مختلف علاقوں میں شفٹ ہو گئی تھیں۔ جو امیر تھیں وہ ڈیفنس، گلبرگ اور ماڈل ٹاؤن وغیرہ میں چلی گئی تھیں۔ ہم ایک مارکیٹ میں جا پہنچے۔ ایک دکان کے سامنے ایک شخص کھڑا تھا، وہ تیسرے شخص کے ساتھ بڑے طباق سے ملا، گپ شپ ہوئی اور ہمیں لے کر وہ پیدل ہی چل پڑا۔ تھوڑی دیر میں وہ ہمیں ایک بنگلے میں لے گیا۔ پہلی نگاہ میں وہاں ایک گھریلو سا ماحول تھا۔ تیسرا شخص تھوڑی دیر کے لیے اس شخص کے ساتھ کہیں اندرونی کمرے میں چلا گیا، پھر لاؤنج میں آیا تو وہ ہمیں ایک بڑے سے تہہ خانے میں لے گیا جو شاید بنایا ہی اس مقصد کے لیے گیا تھا۔ وہاں وہی پرانا ماحول تھا جو فلموں میں دکھائی دیتا تھا۔ سازندے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بڑے خوشامدانہ انداز میں ہماری پذیرائی کی۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، ایک موٹی سی ادھیڑ عمر عورت وہاں آ گئی۔ اس کے ساتھ 2-3 لڑکیاں تھیں جنہوں نے کھانے پینے کا سامان اٹھا رکھا تھا، وہ رکھ کر چلی گئیں۔ موٹی عورت اسی تیسرے شخص سے باتیں کرنے لگی، سازندے ہلکی ہلکی موسیقی بجا رہے تھے۔ تبھی 2 لڑکیاں وہاں آ گئیں۔ ان میں سے ایک کو دیکھتے ہی میں چونک پڑا، وہ سائمہ تھی۔ اس کی آنکھوں میں اجنبیت اتنی گہری تھی کہ میں اسے پہچانتی ہوئی بھی شک میں پڑ گیا کہ ممکن ہے یہ کوئی اور ہو۔ ایک لڑکی وہیں سازندوں کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے گانا شروع کر دیا جبکہ سائمہ نرت بھاؤ دینے لگی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ گیت کے ساتھ موسیقی کی تان تیز ہوتی چلی گئی۔ وہ وہی پنجابی فلمی گانے گا رہی تھیں۔ میں بجائے لطف لینے کے بے چین ہو چکا تھا۔ مجھے وہاں پر کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن جبر کے ساتھ بیٹھا رہا۔ اسی طرح 2 گھنٹے گزر گئے۔ رات گئے جب ہم وہاں سے نکلے تو میرے اندر کئی سوالوں کے ساتھ دبا دبا غصہ بھی تھا۔ مجھے یاد تھا کہ سائمہ نے مجھے منشیات بیچنے کی ترغیب دی تھی۔ میں اگر کوئی آوارہ ہوتا تو شاید اس کام پر لگ جاتا، لیکن میری تربیت چچا عبد المجید کر رہا تھا۔ ہر ویکنڈ پر میری اس سے تفصیلی بات ہوتی تھی، لیکن سائمہ ایک طوائف زادی نکلے کی مجھے یہ جان کر دکھ ہوا تھا۔ جب تک ہم گھر پہنچے میں اسے ذہن سے نکالنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ وہ ساری باتیں ایک ایک کر کے میرے ذہن میں ابھرتی رہیں۔ سائمہ کا یہ رنگ دیکھ کر مجھے ایک دھچکا سا لگا تھا۔ اس کی بہت ساری باتیں میری سمجھ میں آنے لگی تھیں۔
ایک افسردگی تھی جو مجھ پر طاری ہوئی اور یہ کئی دن تک طاری رہی۔ انہی دنوں میں دوپہر کے وقت لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا کہ فون بج اٹھا۔ میں فون تک گیا، کیڈل اٹھا کر ہیلو کہا تو دوسری طرف سے ہلکی سی آواز ابھری، سائمہ بات کر رہی ہوں۔ تمہیں یہاں کا نمبر کس نے دیا؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ یہ سوال نہیں کرتے، اس نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا۔ چلو ٹھیک ہے، یہ تو پوچھ سکتا ہوں نا کہ میں نے کہنا چاہا تو اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، یہی کہ میں نے فون کیوں کیا، یہی نا؟ یہ کہہ کر وہ لمحہ بھر کو خاموش ہوئی، پھر بولی، سوچا تھا تم سے کبھی بات نہیں کروں گی، کبھی نہیں ملوں گی، مگر تمہیں دیکھا تو پھر مجھ سے رہا نہیں گیا۔ کہو جو کہنا چاہتی ہو، میں نے کہا۔ وقت بیت گیا ہے علی، اب شاید ہم مل نہ پائیں۔ ہاں کچھ دیر مل بیٹھ کر باتیں ہی کر سکتے ہیں، اور پھر وہ باتیں بھی کیا ہوں گی، دکھ دینے والی۔ اس نے یوں کہا جیسے اس کی آواز میں درد بول رہا ہو۔ جیسے تمہاری مرضی، میں نے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ نہیں، میں ایک بار تم سے ملنا چاہتی ہوں، بس ایک بار، پھر کبھی نہیں، اس نے تیزی سے کہا۔ ٹھیک ہے، جب چاہو، میں نے کہا تو ہمارے درمیان اگلے ہی دن کے لیے وقت اور مقام طے ہو گیا۔ میں نے مارکیٹ میں اپنی کار پارک کی اور اسی مخصوص جگہ پر جا کھڑا ہوا یہاں ہمارے درمیان طے ہوا تھا۔ وہ ایک مہنگی کار میں وہیں آ گئی۔ وہ اکیلی تھی، میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا تو اس نے کار آگے بڑھا دی۔ ہم نہر کنارے چلتے چلے گئے۔ حال احوال کے بعد ہمارے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ کچھ دیر بعد نہر کے ساتھ بائیں جانب ایک بنگلے کے سامنے گاڑی روک کر اس نے ہارن دیا۔ لمحوں میں گیٹ کھل گیا۔ ہم گاڑی سمیت اندر چلے گئے تو ملازم ہمارے انتظار میں تھے۔ رہائشی حصے کے ساتھ ایک ایسا حصہ بھی تھا جو بانسوں سے بنایا گیا تھا۔ اس نے گاڑی پورچ میں روکی اور ہم وہیں جا کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد میں نے پوچھا، ہاں بولو، کیا بات کرنی ہے مجھ سے؟ تم پوچھو گے نہیں کہ میں؟ اس نے کہنا چاہا تو میں نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، تم جو کچھ بھی ہو مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں، تمہاری اپنی زندگی ہے وہ۔ تم جانتے ہو یہاں لاہور کی روایات میں طوائف اور پہلوان کی بڑی دوستی رہتی ہے، دونوں کی آخرت بڑی خراب ہوتی ہے۔ اس نے درد بھر لہجے میں کہا تو میں ہنس دیا۔ کیا تم مجھے یہی کہنے یہاں لائی ہو؟ نہیں، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں، اس نے کہا۔ تو کہو نا، میں سن رہا ہوں، میں نے اکتاہٹ سے کہا۔ علی تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں جب بھی کوئی اطلاع دی وہ ہمیشہ درست ہوتی تھی؟ اس نے بڑے محتاط انداز میں کہا۔ ہاں، اور مجھے ہمیشہ حیرت ہوتی تھی کہ تمہاری اطلاع درست کیسی ہوتی ہے۔